الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے؟ ایگزام کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائیں، تاکہ امتحان لے تم میں کا کون بہتر عمل والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے، ایگزام کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا رزلٹ آخرت میں آئے گا. اس کا رزلٹ آخرت میں آئے گا. گویا ہمیں دنیا میں جو ہے نا آخرت کے امتحان کی تیاری کرنی ہے. گویا دنیا ایک طرح سے ایگزام ہال ہے. کیا ہے دنیا؟ ایگزام ہال ہے. اس دنیا میں ہماری جو زندگی ہے بہت لمیٹڈ زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین. میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں. کتنی ہیں عمریں؟ 60 سے 70 کے درمیان میری امت کی عمری ہیں. وَأَقَلُّهُم مَن يَجُوزُ ذَلِكَ. بہت تھوڑے ہوں گے جو 70 کی عمر کو کراس کریں گے. اکثر لوگ کس عمر میں وفات پا جائیں گے؟ 60 سے 70 کے درمیان اکثر لوگ وفات پا جائیں گے، اکثر لوگ مر جائیں گے. بہت تھوڑے ہوں گے جو 70 کو کراس کریں گے. تو ہر ایک کو مرنا ہے. مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں کیا؟ نہیں نا. تو یہ بہت لمیٹڈ لائف ہے. تو اسی میں ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہم جیسے عمل کریں گے آخرت میں ویسے نتیجہ ہم کو ملے گا. اگر عمل اچھے ہے تو قیامت کے دن بدلہ جنت کی شکل میں اللہ دیں گے. اگر عمل ہمارا برا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کی شکل میں، دوزخ کی شکل میں ہمیں اس کا بدلہ دیں گے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے اعمال کرنے ہیں کہ برے اعمال کرنے ہیں؟ اچھے اعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک ہے ایک دنیا کی زندگی. جیسے ہماری اس دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو پھر ایک دوسری زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. قبر میں ایک دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے. ایک ہے ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی. دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے، آخرت کی زندگی ان لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے. اور آخرت کی زندگی ان لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ لائف اور ان لمیٹڈ لائف کے درمیان ایک زندگی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو قبر کی زندگی بولتے ہیں. اس کو برزخ کی زندگی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ لمیٹڈ لائف اور ان لمیٹڈ لائف کے درمیان. یہ جو قبر کی زندگی، قبر کا مرحلہ، قیامت تک کا جو مرحلہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی. قبر کی زندگی میں ہر انسان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے. قبر کی زندگی میں ہر انسان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے. دیکھیے فائنل جو ہے ایگزام تو آخرت میں ہوگا، ٹیسٹ جو ہے نا قبر میں ہوگا. ٹیسٹ کہاں ہو جائے گا؟ قبر میں ہو جائے گا. فائنل ایگزام ہاں
جو ججمنٹ ڈے ہے، جو آخرت کا دن ہے، اس میں فائنل ایگزام ہوگا. ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں ٹیسٹ خبر میں ہو جائے گا. کہاں ہو جائے گا؟ خبر میں ہو جائے گا. خبر میں جب ہمارے رشتہ دار ہمیں دفن کر کے رخصت ہوتے ہیں، جب لوگ کسی بھی میت کو دفنا کر کے رخصت ہوتے ہیں، تو آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 2 فرشتے آتے ہیں. کیا نام ہے ان کا 2 فرشتوں کا؟ ہاں، منکر نکیر نہیں، منکر نکیر. کیا ہے؟ منکر نکیر. کیا ہے؟ منکر نکیر. تو کسی بھی میت کو، مرنے والے کو دفن کر کے جب رشتہ دار، ریلیشن جب رخصت ہوتے ہیں نا، آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ منکر نکیر. میت کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے، پھر سے اسے ایک دفعہ زندہ کیا جاتا ہے. اب یہ جو منکر نکیر فرشتے ہیں نا، ہر انسان سے بنیادی طور پر کتنے سوال پوچھیں گے؟ 3. کتنے سوالات پوچھے جائیں گے خبر کی زندگی میں؟ 3 ہیں. اگر میں کہوں 4، کتنے سوالات پوچھے جائیں گے خبر میں؟ 3 ہی ہے. کنفرم ہے؟ کس کو کنفرم ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. تو یہ 3 سوالات کے بارے میں کنفرم ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو اکثریت ایسی ہے جن کو کنفرم ہے کہ قبر اور برزخ کی زندگی میں 3 سوالات پوچھے جائیں گے. احمد اللہ قریشی کی پوتری، کتنے سوالات؟ 89 نا؟ کیا ہیں آپ؟ اب کیا ہیں احمد اللہ قریشی کے؟ ہاں، پوتری. کتنے سوالات پوچھے جائیں گے قبر کی زندگی میں؟ 3 ہی ہے. کیوں ہاتھ نہیں اٹھا؟ چلیں چھوڑ دیں. یہ جو خبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اس میں 3 نہیں بلکہ 4 سوالات پوچھے جائیں گے. کتنے؟ اب تک 3 سنتے آ رہے تھے نا؟ 3 سنتے آ رہے تھے نا؟ چلو آج ایک ایکسٹرا تمہیں سوال معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پہلا سوال ہر انسان سے پوچھا جائے گا، من ربک. کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک. معنی اس کا ہو از یور لارڈ، ہو از رب. ٹھیک ہے. رب کو کیا بولتے ہیں انگریزی زبان میں؟ لارڈ بولتے ہیں نا. کیا بولتے ہیں؟ لارڈ. ٹھیک ہے. من ربک، ہو از یور رب، لارڈ. ٹھیک ہے. پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال من دینو کا، ناٹ ما دینو کا، من دینو کا نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. ما دینو کا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ما دینو کا. من دینو کا نہیں بولتے ہیں. دیکھیں عربی زبان میں ایک ہوتا ہے من اور ایک ہوتا ہے ما. 2 چیزوں کے فرق کو آپ کو سمجھنا ہے. عربی زبان پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں آپ یہاں؟ ہاں پڑھتے ہیں نہیں؟ من اور ما میں فرق کیا ہے جانتے ہیں؟ من اور ما میں فرق کیا ہے؟ فرق ہاں، من ہو. ٹھیک ہے. ما ٹھیک ہے. من کے معنی کون، من کے معنی کون. ٹھیک ہے. ما دینو کا، تمہارا دین کون ہے نہیں پوچھیں گے، تمہارا دین کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا ورڈ آئے گا یہاں؟ من دینو کا نہیں آئے گا بلکہ ما دینو کا پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. من ربو کا. نمبر 2 ما دینو کا. ما دینو کا معنی واٹ از یور ریلیجن. آپ کس ریلیجن کو فالو کرتے تھے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں؟ اسلام کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک سوال جو ہوگا دین کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. ما دینو کا. ایک تیسرا سوال بھی پوچھا جائے گا، وہ کیا ہے؟ من نبیو کا. ٹھیک ہے. اور ایک بار دہرائیں.
من ربو کا، من نبیو کا. تو یہ 3 سوالات پوچھے جائیں گے، کنفرم ہے؟ ٹھیک ہے. تو ایک چوتھا سوال بھی پوچھا جائے گا. کسی کو معلوم ہے یہ چوتھا سوال؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جن کو یہ چوتھا کوشچن معلوم ہو؟ نہیں؟ چلے میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بندے مومن جب ان تینوں سوالات کا جواب دے دے گا، من ربو کا سوال ہوگا تو کہے گا ربی اللہ. ما دینو کا کے بارے میں سوال ہوگا تو کہے گا دینی الاسلام. من نبیو کا کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا کہے گا وہ؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد فرشتے جو ہے نا مزید ایک سوال اس سے پوچھیں گے. وہ سوال یہ ہوگا ما یدریک. کیا پوچھا جائے گا؟ ما یدریک. تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ جو تم نے آنسر دیے نا، ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا جائے گا ما یدریک، یہ آنسر تمہیں کہاں سے ملے؟ کون بتائے تم کو؟ کہاں سے سیکھا؟ کیا پوچھا جائے گا؟ ما یدریک، یہ آنسر تم نے کہاں سے معلوم کیے؟ کیا کہے گا مومن؟ کہے گا وہ قرأت کتاب اللہ. کیا کہے گا وہ؟ قرأت کتاب اللہ وصدقتہ وآمنت بہ. قرآن کو میں نے پڑھا. کیا پڑھا؟ قرأت کتاب اللہ. اللہ نے جو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں جنت کا راستہ، سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے جو کتاب اتاری ہے قرآن مجید کی شکل میں نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا. کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا. اس قرآن میں جو باتیں ہیں اس کی میں نے تصدیق کی، اس پر میں نے ایمان لایا. تو قرآن پڑھ کر کے مجھے ان 3 سوالات کے آنسر معلوم ہے. کہاں سے معلوم ہے؟ کہاں سے؟ قرآن پڑھ کر کے مجھے ان 3 سوالات کے آنسر معلوم ہوئے. مومن جواب دے گا. تو کیا معلوم ہوا؟ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو قبر کے سوالات کے جوابات ہمیں فراہم کرتی ہے. تو قرآن مجید سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، جتنا گہرا ہوگا، قبر کی جو زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اتنی آپ کی سکسیسفل ہو جائے گی، اتنی آپ کی کامیاب ہو جائے گی. کیا نام ہے آپ کا؟ سن رہے ہیں؟ کیا سوال پوچھا جائے گا؟ چوتھا سوال. آپ کو یہ سبھی کیسے معلوم ہوا؟ کیا کہے گا مومن؟ میں نے قرآن پڑھا، اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لایا. اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لایا. کسی سے بھی میں پوچھ سکتا ہوں، غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر توجہ کے ساتھ کلاس میں نہیں بیٹھنا ہے. ابھی تو میں اپنی جگہ سے پوچھ رہا ہوں نا، آنے والے دنوں میں اٹھا کر کے یہاں کھڑا کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ میرا جو لیکچر ہے نا شارٹ، اس کا خلاصہ بتا دینا ہے. تو اسی لیے جتنا توجہ کے ساتھ سنیں گے اتنا اچھے سے کیا کر سکیں گے؟ آپ آنسر دے سکیں گے آپ. ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی میں کھڑا کر سکتا ہوں. تو اسی لیے باتیں پوری توجہ کے ساتھ آپ کو سننا ہے. سنیں گے؟ سنیں گے؟ ٹھیک ہے. تو قرآن مجید سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا تعلق بہت گہرا کرنا ہے. بار بار قرآن پڑھنا ہے. قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے صرف الفاظ کی تلاوت کی حد تک نہیں ہونا ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. علم کسے بولتے ہیں؟ علم یاد کرنے کا نام نہیں ہے. آپ طوطے مینے کو بھی پڑھا دیں، طوطا بھی کیا کر لے گا؟ رٹ کے کچھ چیزیں بول دے گا. علم سمجھنے کو بولتے ہیں. کسے بولتے ہیں؟ اصل علم جو ہے نا سمجھنے کا نام ہے، یاد کرنے کا نام علم نہیں ہے. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اگر آپ نے قرآن یاد کر لیا،
ٹھیک ہے، آپ حافظ تو بولے جا سکتے ہیں، عالم نہیں بولے جا سکتے۔ عالم کے لیے، عالم بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھنا پڑے گا۔ حافظ تو بول سکتے ہیں، جس کو قرآن یاد ہے وہ حافظ تو ہوگا، لیکن عالم نہیں کہلائے گا۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ نے قرآن کیوں اتارا ہے؟ صرف طوطے مینے کی طرح پڑھنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف طوطے مینے کی طرح پڑھنے کے لیے نہیں اتارا ہے۔ دیکھیے قرآن اگر طوطے مینے کی طرح بنا سمجھے پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا، میں ثواب کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن آسمانی کتابوں میں ایک ایسی کتاب ہے، اگر ہم بلا سمجھے طوطے مینے کی طرح بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہم کو دے گا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں اللہ ہمیں دے گا۔ لیکن جو سیدھا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جس پر چل کر کے ہم اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، جس پر چل کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، وہ جو راستہ ہے وہ کب معلوم ہوگا؟ سمجھ کے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ ہدایت جس کو ہم بولتے ہیں نا، ہم اللہ سے جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کس بات کی؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو فوراً الف لام میم میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے مجھ سے ہدایت مانگی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جاؤ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن اتار دیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہ ہدایت مانگی تھی نا، تو اللہ نے کہا اگر تم ہدایت چاہتے ہو الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ قرآن مجید ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ تمہیں جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو جو ہدایت جس کو ہم بولتے ہیں، سیدھا راستہ، وہ قرآن کو سمجھنے کے بعد ہی ہمیں مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ہر ایک کو آ رہا ہے؟ کچھ ٹف تو نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ سر کے اوپر سے تو نہیں جا رہے ہیں؟ ایسے نہیں بولنا، اب منڈی ہلاتے رہنا، بعد میں نہیں کیا بول کو گئی کہ پڑھا کو گئی کہ کیا ابھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو فوراً بول دینا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو فوراً، بعد میں جا کر کے تبصرہ نہیں کرنا۔ اگر یہیں آپ بول دیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا بولے تو ہم اس کو اور تھوڑا ایزی بنا کر کے آپ کو سمجھا دیں گے۔ گھر میں جا کر کے بولیں کون کیا آئے تھے حضرت، کیا ابھی سمجھ میں نہیں آیا، میں کیا بھی نہیں کر سکتا نا، ٹھیک ہے؟ کلاس میں ہی بولیں گے تو کچھ حل نکل سکتا ہے اس کا، اور تھوڑا ایزی بنا کر کے کچھ چیزیں آپ کو سمجھائی جا سکتی ہیں۔ خیر چلیں، آنے والی کلاسوں میں انشاءاللہ آپ کو یہ 3 باتیں پڑھائی جائیں گی۔ کون سی باتیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک، ٹھیک ہے؟ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو شارٹلی میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس لیے کہ اگر آپ ان 3 سوالات کو آپ سمجھ گئے، دیکھیں رٹ لینے سے خبر کے سوالات کے جوابات آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوں گے، رٹ لینے سے خبر کے سوالات کے جوابات آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ پریکٹیکلی پوری زندگی ان 3 سوالات پر عمل کرتے رہے، اگر عملی طور پر ان 3 سوالات پر اگر آپ عمل کرتے رہیں تو پھر خبر میں جب فرشتے پوچھیں گے تو خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ گرچہ آپ عربی میں یاد نہیں کیا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ نے ان سوالات کے مطابق زندگی گزاری ہے تو خود بخود آپ کی زبان سے کیا ہو جائیں گے؟ اگر آپ عربی نہ بھی جانتے ہو تو خود بخود عربی آپ کی زبان سے ادا ہو جائے گی۔ طوطے مینے کی طرح یاد تو کر لیا، لیکن ان سوالات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تو خبر میں آپ ان سوالات کے جوابات دے نہیں سکیں گے۔ نبی نے فرمایا جب یہی سوال منافق سے پوچھا جائے گا، کیا کہے گا وہ؟ ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، مجھے پتا نہیں، ہائے مجھے پتا نہیں، ہائے مجھے پتا نہیں، تو ہائے 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 کہتا رہے گا۔ فرشتہ کہے گا ما دریت ولا تلیت، تم نے تو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، تم تو جانوروں کی طرح زندگی گزار کے آئے ہو۔
تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے، گول کیا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. نہ دریتا ولا تلیت. تم نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے زندگی میں، قرآن کھول کر کے بھی نہیں دیکھا تم نے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کے ہتھوڑے سے جو ہے نا فرشتے اسے ماریں گے. مردہ چیخے گا، چلائے گا. مردے کے چیخنے اور چلانے کی آواز کو اس دنیا پر بسنے والی ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، وہ آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے. خبر میں جو لوگوں کو، میت کو جو عذاب ہو رہا ہے نا، وہ عذاب ہمیں اللہ نہیں سنا رہا ہے، اس کی چیخیں. ورنہ اگر وہ چیخیں، خبر میں لوگوں کا چلانا اگر اللہ ہمیں سنا دیتا تو ہم جو ہے نا ہنسی بھول جاتے. ہم لوگ آج جو مسکرا لیتے ہیں نا تھوڑا بہت، اگر اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کا چیخنا اور چلانا سنا دیتا خبر میں جو لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، ہم لوگ ہنسی بھول جاتے. بہت ڈینجر مرحلہ ہے خبر کا مرحلہ. اس لیے کہ یہاں اگر کوئی کامیاب ہو گیا نا خبر میں تو بعد میں کامیاب ہو جائے گا. اگر کوئی یہاں ناکام ہو گیا، کہاں؟ خبر میں ناکام ہو گیا، تو بقیہ سارے مرحلوں میں کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا اس کی خبر ہے نہیں تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی، دائیں پھسلیاں بائیں پھسلیوں میں، بائیں پھسلیاں دائیں پھسلیوں میں مل جائیں گی. تو اس خبر کی ہم کو تیاری کرنی ہے، اس خبر کی ہمیں تیاری کرنی ہے. زندگی کو مذاق نہیں بناؤ، تھوڑا سیریس لینا ہے، اپنے اندر تھوڑی تبدیلی لانا ہے. ہم دنیا میں آئے اس لیے نہیں آئے کہ دنیا کے ہو کے رہ جائیں. ہمیں دنیا کا بندہ نہیں بننا ہے، بلکہ اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزارنی ہے. یہاں رہ کر کے آخرت کی تیاری ہم کو کرنی ہے. کریں گے نہیں کریں گے؟ صرف زبان سے بول رہے ہیں یا پریکٹیکلی فالو بھی کریں گے؟ فالو بھی کریں گے، سب لوگ کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ دیکھیں گے. ابھی تو 15 دن میں ایک کلاس کا ارادہ ہے. اگر آپ شوق سے ایسے ہی سنتے رہے، ایک کلاس ہفتے میں ایک بار بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ شوق سے سنیں تو. ابھی تو میں بولا ہوں میں 15 دن میں ایک بار لوں گا بول کے. اگر آپ ایسی دلچسپی سے، شوق سے اگر آپ سنتے رہیں تو آپ کے شوق کو، دلچسپی کو دیکھ کر کے میں ہفتے میں ایک بھی لے سکتا ہوں. کیا خیال ہے؟ بس ہے نا 15 دن میں؟ ہاں پھر ویکلی چاہیے، 15 دن میں ایک بار چاہیے؟ نہیں، مہینے میں ایک کر دیں گے. نہیں، ویکلی چاہیے. خیر دیکھیں گے، بعد میں سوچتا ہوں اس بارے میں.